خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل جاری۔ پی ٹی آئی کے ایک امیدوار کے دستبردار نہ ہونے کی وجہ سے بلا مقابلہ انتخاب نہ ہو سکا۔ سینٹ کی 11 خالی نشستوں پر پولنگ جاری۔ جرگہ ہال میں پولنگ سپہر 4 بجے تک جاری رہے گی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور ایوان میں موجود۔ پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر احمد کریم کنڈی اپنی 5 نشستوں کے دفاع کے لیے پر یقین۔ صوبائی اسمبلی کے 145 ارکان ووٹ کاسٹ کریں گے۔ 7 جنرل، 2 خواتین اور 2 ٹیکنوکریٹ نشستوں پر امیدوار میدان میں۔ جنرل نشست پر کامیابی کے لیے امیدوار کو 19، خواتین کی نشست کے لیے 49 ووٹ درکار۔ ہر رکن اسمبلی 3 ووٹ کاسٹ کرے گا۔ مخصوص سیٹوں پر حلف کے معاملے پر علی امین گنڈا پور اور فیصل کریم کنڈی میں ٹھن گئی۔ گورنر ہاؤس میں حلف برداری، پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ اسپیکر کے پی اسمبلی بابر سلیم سواتی نے بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ دیا۔ کہا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی گورنر کو ہدایات آئینی اختیارات سے تجاوز ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے گورنر ہاؤس میں حلف کو آئین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے چیلنج کرنے کا اعلان کیا تھا۔ پنجاب اسمبلی میں سینٹ کی ایک نشست کے لیے پولنگ کا عمل جاری۔ 292 ارکان نے ووٹ کاسٹ کر لیا۔ نون لیگ کے حافظ عبدالقریم، پی ٹی آئی کے مہر عبدالستار امیدوار، ختیجہ صدیقی اور اجاز منہاس آزاد امیدوار کے طور پر میدان میں موجود۔ کامیابی کے لیے 185 ووٹ درکار۔ حکومتی امیدوار کو 261 جبکہ اپوزیشن کو 108 ووٹوں کی حمایت حاصل۔ 9 بجے شروع ہونے والی پولنگ شام 4 بجے تک جاری رہے گی۔ پنجاب سے سینٹ کی نشست علامہ ساجد میر کے انتقال سے خالی ہوئی تھی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کا دورہ۔ ایف آئی اے کے شہداء کی یادگار پر حاضری، پھول رکھے، فاتحہ خوانی بھی کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر میں اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ ایف آئی اے کی جدید خطوط پر تنظیم نو کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے جامع پلان طلب کر لیا۔ ایف آئی اے کے لیے فوری طور پر جدید ٹیکنالوجی اور مطلوبہ ہتھیاروں کی منظوری۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ غیر قانونی امیگریشن میں ملوث مافیا سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے۔ وزیر داخلہ کی ایف آئی اے کو فاسٹ ٹریک کاؤنٹر قائم کرنے کی ہدایت۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نے غیرت کے نام پر دوہرے قتل کا نوٹس لے لیا۔ عدالت نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ آئی جی کو کل طلب کر لیا۔ پولیس نے 11 ملزموں کو گرفتار کر کے سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ سراوان کے سرداروں کا گرفتاری پر شدید رد عمل۔ کہا واقعے کو جواز بنا کر قبیلے کے سربراہ کی گرفتاری درست نہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے ریاست مظلوم کے ساتھ کھڑی ہے۔ تمام ملوث ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ لاہور میں سی سی ڈی کا مبینہ مقابلہ، 2 ڈاکو مارے گئے۔ سی سی ڈی کے مطابق زیر حراست ملزموں کو نشاندہی کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ ملزموں کے ساتھیوں نے سی سی ڈی اہلکاروں پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 ڈاکو ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے۔ شناخت شہباز اور عاقب حسین کے نام سے ہوئی۔ راولپنڈی کے چکلالہ ریلوے اسٹیشن پر نوجوان ٹرین کی زد میں آ کر جاں بحق۔ عینی شاہدین کے مطابق نوجوان ہینڈ فری لگا کر پٹڑی پر موبائل استعمال کرتے ہوئے چل رہا تھا۔ واقعے کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ راولپنڈی کے علاقے عزیز آباد میں گھر میں گیس لیکیج سے دھماکہ، 5 افراد زخمی، انتہائی تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیے گئے۔ دھماکے سے گھر کی دیوار بھی گر گئی۔ ریسکیو اور سوئی گیس عملے کی امدادی کارروائیاں جاری۔ اور پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بالائی حصوں میں مونسون بارشوں کا چوتھا سلسلہ آج سے شروع ہونے کا امکان۔ دیر کالام، سوات، کوہستان اور کشمیر میں بارشوں کی پیش گوئی۔ پنجاب کے شہروں نارووال، سیالکوٹ اور گجرانوالہ میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیش گوئی۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق مونسون بارشوں کا چوتھا سلسلہ قدر زیادہ طاقتور ہے۔ کراچی میں بھی مطلع جزوی ابرآلود، سندھ کے دیگر اضلاع میں ہلکی بارش کے امکانات۔ 5 ناراض امیدواروں میں سے 4 کا سینٹ انتخابات سے دستبرداری کا اعلان۔
عرفان سلیم اور عائشہ بانو بھی دستبردار، دونوں سے علی امین گنڈاپور کے مذاکرات کامیاب، وقاص اورکزئی اور ارشاد حسین پہلے ہی دستبردار ہو چکے، خرم ذیشان نے دستبرداری کا اعلان نہیں کیا، علی امین گنڈاپور کا چاروں امیدواروں کو خراج تحسین، پی ٹی آئی رہنما عرفان سلیم دستبرداری کو ویڈیو ریکارڈ کراتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے اور کہا بانی پی ٹی آئی کا ویژن لے کر آگے بڑھوں گا، ہم قدم سے قدم ملائیں گے، بانی پی ٹی آئی کو رہا کرائیں گے، علی امین گنڈاپور پر مکمل اعتماد کرتے ہیں۔ عائشہ بانو بولی ہمارے لیے دستبرداری کا فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا، ہماری مزاحمت سیٹ کی لالچ کے لیے نہیں تھی، دستبردار نہ ہونے کا فیصلہ اصول پر تھا۔ پنجاب اسمبلی میں سینٹ کی ایک نشست کے لیے پولنگ کا عمل جاری، نون لیگ کے حافظ عبدالکریم، پی ٹی آئی کے مہر عبدالستار امیدوار، خدیجہ صدیقی اور اجاز منہاس آزاد امیدوار کے طور پر میدان میں موجود، کامیابی کے لیے 185 ووٹ درکار، حکومتی امیدوار کو 261 جبکہ اپوزیشن کو 108 ووٹوں کی حمایت حاصل۔ 9 بجے شروع ہونے والی پولنگ شام 4 بجے تک جاری رہے گی۔ پنجاب سے سینٹ کی نشست علامہ ساجد میر کے انتقال سے خالی ہوئی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا وفاقی کابینہ کو توہین عدالت کا شو کوز نوٹس، جسٹس سردار اجاز حساق خان نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس میں رپورٹ پیش نہ کرنے پر نوٹس جاری کیا، ریمارکس دیے فوزیہ صدیقی پاکستان کی بیٹی ہیں، انصاف کو شکست کا سامنا نہیں کرنے دوں گا، ہائی کورٹ کی عزت برقرار رکھنے کے لیے اپنی جوڈیشل پاورز کا استعمال کروں گا، جمعرات کو بتایا گیا کوز لسٹ جاری نہیں ہوگی، کوز لسٹ کے لیے درخواست بھی بھجوائی، چیف جسٹس کو دستخط کے لیے 30 سیکنڈ بھی نہیں ملے، ماضی میں ججز کا روسٹر مخصوص کیسز کے فیصلوں کے لیے استعمال ہو چکا، ایک بار پھر ایڈمنسٹریٹو پاور کو جوڈیشل پاور کے لیے استعمال کیا گیا، چھٹیوں کو ختم ہونے کے بعد پہلے ورکنگ ڈے پر کیس کی آئندہ سماعت ہوگی۔ سیاسی اور آئینی معاملات پر شریف فیملی کی اہم بیٹھک، پنجاب کابینہ میں توسیع کا فیصلہ، مری میں وزیر اعظم شہباز شریف اور قائد نون لیگ نواز شریف کی ملاقات، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود، سیلابی صورتحال، صوبے میں امن و امان، مہنگائی کے خاتمے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال، نواز شریف نے کہا سیاسی، انتظامی اور آئینی معاملات میں اتحادیوں کی آراء کو مقدم رکھا جائے، پنجاب کابینہ میں 10 نئے وزراء اور مشیروں کے اضافے کا فیصلہ، اکثریت جنوبی پنجاب سے ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سرکاری دورے پر نیو یارک پہنچ گئے، اسحاق ڈار سلامتی کونسل اجلاس کی صدارت کریں گے، نائب وزیر اعظم مشرق وسطیٰ اور فلسطین سے متعلق سلامتی کونسل مباحثے کی صدارت بھی کریں گے، اسحاق ڈار کی اقوام متحدہ کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں بھی متوقع۔ ایرانی وزیر داخلہ کا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ٹیلی فونک رابطہ، پاکستان میں سیلاب سے ہونے والے جانی نقصان پر اظہار افسوس، 26 جولائی کو ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کے حوالے سے بھی گفتگو، سکندر مومنی نے کہا مشکل گھڑی میں پاکستانی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، سیلاب متاثرین کی ہر طرح کی مدد کے لیے حاضر ہیں، محسن نقوی نے ایرانی ہم منصب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا صدر مسعود پزشکیان کے دورہ اسلام آباد کے منتظر ہیں۔ حافظ آباد میں مانسون بارشوں کی تباہ کاریاں، متعدد علاقوں میں بارشی پانی بدستور موجود، حکومت اور انتظامیہ کا کوئی نمائندہ متاثرین کی مدد کو نہ پہنچا، پنڈ دادن خان نے متعدد دیہات کے متاثرین سے بھی مشکلات دوچار، ساوال، جوتانا، روال، غریبال میں سیلابی ریلوں سے تباہی کے مناظر، واڑہ، پھپرا اور سدوال ہزاروں کی آبادی بھی مشکلات کا شکار، سوڈی گزرگاؤں میں بھی تاحال جگہ جگہ پانی موجود، کشمور کے قریب دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند، گدو بیراج میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ، کچے کے 12 سے زائد دیہات زیر آب، کچے مکانات گرنے سے سینکڑوں افراد متاثر، کھڑی فصلیں بھی تباہ۔ سرائے عالمگیر میں 2 واقعات کے دوران 3 نوجوان ڈوب کر جاں بحق، 2 نوجوان جگو ہیڈ کے مقام پر نہر میں ڈوبے، 1 نوجوان دریائے جہلم میں نروال کے مقام پر ڈوبا، نہر میں ڈوبنے والے 11 سالہ علی شان اور 27 سالہ عبدالجبار کی نعشیں مل گئیں، 20 سالہ سلیمان کی تلاش جاری۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بالائی حصوں میں مانسون بارشوں کا چوتھا سلسلہ جاری، آج سے شروع ہونے کا امکان ہے، دیر، کالام، سوات، کوہستان اور کشمیر میں بارش کی پیش گوئی،
पंजाब के शहरों नारोवाल, सियालकोट और गुजरांवाला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। PDMA के मुताबिक मॉनसून बारिशों का चौथा सिलसिला कदरे ज़्यादा ताकतवर है। कराची में भी मतला जुज़वी अबर आलूद, सिंध के दीगर अजला में हल्की बारिश का इम्कान। पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी देने वाले भारत में खलबली मच गई। चीन ने दुनिया के पहले सुपर डैम की तामीर शुरू कर दी। वज़ीर आज़म ली चियोंग ने संगे बुनियाद रखा। चीन का सुपर डैम तिब्बत में दरियाए यारलंग सांगपो पर तामीर होगा। यही दरिया भारत में जाकर बरहमापुत्रा कहलाता है। 3 गोर्ज डैम से 3 गुना ज़्यादा तवानाई फराहम करने वाले सुपर डैम पर $167 अरब से ज़ायद लागत आएगी। ISPR समर इंटर्नशिप 2025 का सफ़र कामयाबी से जारी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तलबा से खुसूसी गुफ्तगू। समर इंटर्नशिप में 150 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ और तालीमी इदारों के 6,500 तलबा की शिरकत। तलबा ने कहा, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक अफवाज का भारत को मुंह तोड़ जवाब तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। नौजवान नस्ल कल भी पाकिस्तान के साथ खड़ी थी और हमेशा साथ खड़ी रहेगी। पाक अफवाज पर हमें फ़ख्र है और हमें अपनी अफवाज से कोई जुदा नहीं कर सकता। मुल्क दुश्मन अनासिर की नापाक कोशिश कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हुमैरा असगर केस में अहम इंकशाफात सामने आ गए। अदाकारा के मोबाइल फ़ोन का लास्ट सीन 5 फरवरी 2025 तक नजर आ रहा था। हुमैरा असगर के स्टाइलिस्ट दानिश मकसूद का तहलका खेज बयान। 5 फरवरी को गुमशुदगी के हवाले से पोस्ट शेयर की। गुमशुदगी की पोस्ट के बाद से DP गायब हो गई। पोस्ट के बाद लास्ट सीन भी नजर आना बंद हो गया। DP हट जाना और लास्ट सीन गायब होना मोबाइल इस्तेमाल किए बगैर मुमकिन नहीं। DIG साउथ असद रजा कहते हैं, दानिश मकसूद से राबता कर लिया। इस हवाले से तहकीकात का आगाज कर दिया गया। जमीन के तनाज़े ने बाप बेटे की जान ले ली। खैरपुर के इलाके पीर गोट में 2 ग्रोहों के दरमियान तसादुम। रमज़ान और आंदल जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। लाशों को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इसराइली फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में मसरूफ़। गजा में इमदादी मरकज़ पर वहशियाना हमलों में 73 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 100 से ज़ायद अफराद मौत की आगोश में चले गए। इमदादी मराकज़ पर शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 900 से बढ़ गई। शुहदा की मजमूई तादाद 58,895 तक जा पहुँची। ईरान और 3 यूरोपीय ताकतों के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात जुमा को होंगे। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के ईरान के साथ मुज़ाकरात तुर्किया के शहर इस्तांबुल में होंगे। तेहरान ने वाज़ेह किया है कि वो अपने जौहरी प्रोग्राम पर किसी भी किस्म की रियायत देने को तैयार नहीं। बैटिंग चली ना बॉलिंग। बांग्लादेश ने पहले T20 में पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम 110 रन पर ढेर। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी ना जा सके। फखर जमान 44 रन बनाकर नुमाया रहे। बांग्लादेश ने हदफ 3 विकेट्स पर हासिल कर लिया। परवेज हुसैन की निस्फ सेंचुरी मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। अंडर 16 एशियन चैंपियनशिप जीतने वाली पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम की वतन वापसी। DD स्पोर्ट्स पंजाब खिजर अफजाल चौधरी और दीगर ने अलामा इकबाल एयरपोर्ट पर टीम का पुरतपाक इस्तकबाल किया। कौमी हीरोज़ को हार पहनाए, फूलों की पत्तियां निछावर की, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। कौमी हीरोज़ के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद भी होगा।